بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود۔ پارہ 21 سورہ احزاب، رکوع 2، آیات نمبر 9 تا 12۔ تذکیر بآلاء اللہ کے اساس پر اللہ تعالی نے آیات مذکورہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت و انعام یاد کرو جب عیینہ کا لشکر، ابو سفیان کا لشکر، یہودی بنو قریظہ نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی، چڑھائی کی، تو کفار مکہ اور یہودیوں کے لشکر پر اللہ تعالی نے ایک اندھی بھیجی جس سے یہ کفار، یہود، مشرکین، منافقین پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ایسی فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی جو عام طور پر نظر نہیں آتی، جو عمومی طور پر نہیں دکھائی دیتی، اگرچہ بعض صحابہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا تھا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بطور جاسوس کفار کے لشکر میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آوازیں سنی کہ بھاگو بھاگو بھاگو، لیکن یاد رکھے کہ فرشتوں نے قتال میں حصہ نہیں لیا تھا، صرف مشرکین، منافقین اور یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا تھا، جس طرح کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطارن در قطارن۔ مقام بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطارن در قطارن۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین اس وقت تمہارے اعمال دیکھتے تھے، آج بھی اللہ رب العالمین تمہارے نیتوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھے کہ فیصلے اعمال پر ہوتے ہیں۔ اس وقت غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں نے ایک طویل عریض گہری خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، بڑی محنت کی۔ کفار، منافقین، مشرکین کے مقابلے میں بڑے استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جرأت اور بہادری کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اور آج بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، آج بھی میرا رب ناصر ہے، ولی ہے، حکیم ہے، قہار ہے، غفار ہے۔ کاش کہ مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ وہ تو پیدا نہیں ہو سکتی، اس کا نقل آ جائے۔ آیت نمبر 19 میں کفار، مشرکین اور یہودیوں کے خطرناک اور غلط ترین ارادوں کا ذکر ہے کہ جب دشمن لوگ مسلمانوں پر ہر طرف سے چڑھائی کر رہے تھے،
اوپر کی طرف سے، نیچے کی طرف سے، کوئی قبیلہ مدینہ کے پشت کی طرف سے، کوئی قبیلہ مدینہ منورہ کی بلندی کی طرف سے، جس کی شدت بڑی ہولناک تھی۔ زاغت الابصار، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگی تھی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت جھنجھوڑے گئے، سخت امتحان میں ڈالے گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ شدت اور سختی کے موقع پر ہر مزاج اور طبیعت میں مختلف وساوس آتے رہتے ہیں۔ ایک غیر اختیاری فعل ہے جس پر مواخذہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے منافی ہے کہ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کیونکہ اس میں لفظ ھذا اشارہ ہے احزاب کی طرف، احزاب کے چڑھ آنے کی طرف اشارہ ہے، چونکہ اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اس لیے یقینی طور پر فتح، کامیابی، کامرانی مسلمانوں کی مقدر تھی، اللہ کا وعدہ تھا، لیکن نوعیت، کیفیت کی صورت سے مسلمان غافل تھے، بے خبر تھے۔ لہٰذا اس موقع پر مسلمانوں کا خوب امتحان لیا گیا، جس میں تمام صحابہ کرام 100% کے نمبروں پر کامیاب ہوئے، درجات عالیہ نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کی سرٹیفکیٹ دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام حق کی معیار ہے۔ آیت نمبر 11 میں منافقین کی حالات کا بیان ہے کہ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق، شک کا مرض تھا، وہ بدبخت کنجر لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے دھوکہ دہی کا وعدہ کیا تھا، جیسا کہ معتب ابن قشیر اور ان کے ہم فکر بدبخت لوگ کہنے لگے۔ اس وقت کہا تھا جب خندق کھودی جا رہی تھی، ایک کودال لگنے سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کودال مارا تو کئی بار آگ کا شرارہ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارس، شام کے محلات اور فتح کی بشارت سنائی گئی امت کے لیے، اور تو اس بدبختوں نے اس بشارت کو دھوکہ سمجھا، نعوذ باللہ، اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھوکے کی نسبت کی۔ اور ان منافق تو منافق ہوتے ہیں، منافق تو ہر حال ہر وقت منافق ہوتا ہے۔ منافق کا ظاہر ایک اور باطن دوسرا، کیا کہا اردو میں کہتے ہیں، یا سراسر موم دو رنگ لوگ ہوتے ہیں، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتیں، وہ نعمتیں علیکم جو کی ہے آپ لوگوں پر، اذ جاءتکم جنود، جب چڑھا آئے، اذ جاءتکم جب چڑھ آئے تم پر، جنود لشکر، فارسلنا علیہم ریحا تو ہم نے بھیج دی اس پر ہوا، وہ جنودن اور وہ لشکر، لم تروہا جو تم نہیں دیکھتے تھے، وکان اللہ اور ہے اللہ رب العالمین، بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اذ جاؤکم جب وہ چڑھائے تم پر، من فوقکم اوپر سے، ومن اسفل منکم اور نیچے سے تمہارے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ پہنچ گئی دل، الحناجر حلق تک، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ اور تم گمان کرتے رہے اللہ کے بارے میں، الظنون طرح طرح کے گمان، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اس موقع پر آزمائے گئے مسلمانوں کو، وَزُلْزِلُوا اور زلزال جھنجھوڑے گئے، زلزالاً یا ہلائے گئے، زلزالاً ہلا جانا، بشدیداً بہت سا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہہ رہے تھے منافقین، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ،
فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ نہیں کیا ہے ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی وعدہ الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔